أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا اور اس کا اعلان اس صورت میں ہوا ہے جس کی مناسبت سے پوری سورت کا نام ہی سورہ کوثر ہے. مکی سورت ہے اور مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. ہجرت سے پہلے جو سخت مشکل حالات کا دور تھا اور طرح طرح کی رکاوٹیں تھیں، بڑے مسائل اور بڑے مصائب اور شدائد کا سامنا تھا. دور دور تک کوئی خوشگوار حالات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. کیسے حالات تھے. معصوم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری انسانیت کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی، ان کی فلاح و بہبود کی محنت کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت کو ذلت، پستی، ناکامی کی راہوں سے بچا کر ہٹا کر عزت اور کامیابی اور سربلندی کی راہوں پہ ڈالنے کی فکر غم رکھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن انسان جب تک صحیح راستے پر نہیں آتا کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ ایسے کا بھی دشمن بن جاتے ہیں، ایسے کا بھی بدخواہ بن جاتا ہے، ایسی ہستیوں کے لیے بھی برا چاہنے والا بن جاتا ہے، ایسوں کے راستے میں بھی کانٹے بکھیرنے والا بن جاتا ہے. سمجھ جو نہ ہوئی، جب تک سمجھ نہ آ جائے تب تک یہ آدمی، یہ انسان بہت خطرناک ہے. اور جب اندر کی کایا پلٹ جائے اور اس کے اندر کا انسان بن جائے، جاگ جائے، تو پھر اس انسان سے بڑھ کر مفید اور نافع اور سراپا مجسم پیکر رحمت کوئی نہیں. چنانچہ اللہ جل وعلا نے آپ سے وعدہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اب ظاہر کے حالات اور ظاہر کے اسباب کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں، آپ کے حوصلہ میں کمی نہ آئے، آپ کے صبر و استقامت میں ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ اضافے سے اضافہ ہو جائے اور آپ کی نظر نیچے سے اٹھ کر اللہ کی ذات پر مرکوز ہو جائے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دی ہے. ماضی کا صیغہ ہے، وعدہ ہے استقبال مستقبل کے حوالے سے، لیکن
الفاظ ماضی کے ہیں، گویا کہ ہمارا فیصلہ ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، اور جب اوپر سے فیصلہ آئے تو نیچے والے اس فیصلے کو نہ تبدیل کر سکتے ہیں، نہ اس میں ترمیم کر سکتے ہیں، نہ اس میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، جو اللہ کا جو فیصلہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، پہلے انا تعارف ہے کہ آپ کو کوثر ملا کہاں سے؟ انا یہ ہم اعطینا دے چکے ہیں، ہم دے چکے ہیں کا آپ کو الکوثر، کوثر۔ اور جب ہم نے فیصلہ کر لیا اور ہم آپ کو دے چکے ہیں تو کوئی آپ سے چھین سکتا ہے؟ کوئی بیچ میں آڑے آ سکتے ہیں؟ اس کلام کا ہم زور دیکھیں، اس کو محسوس کریں۔ انا آتینا میں کتنا زور ہے، کتنی قوت ہے، کتنا پاور ہے۔ نماز میں جب ہم پڑھیں تو اس کا وہ پاور ہم محسوس کریں، اس کی برکت سے ہماری نماز میں پاور آئے گا، ورنہ فر پڑھتے جائیں گے، دوسری رکعت، تیسری رکعت، نماز ختم۔ ایک چیز چارج ہو رہی ہے آدھ گھنٹے سے، تو دیکھیں چارج ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ایک گھنٹے آدھ گھنٹے سے چارج ہو رہی، یہ بھی دیکھا جائے کہ آگے چارجنگ کی کیا صورت ہے۔ تو ہر نماز ہمارے ایمان کو چارج کرنے کا ذریعہ ہے، ہمارا ایمان بڑھتا جائے، ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا جائے کہ نماز کا تو ناموں میں سے ایک نام ہی ایمان ہے، نماز کا ایک نام ایمان ہے۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ ایمان ایک اندر کی حقیقت کا نام ہے، وہ کوئی جسم نہیں، لیکن اگر اس اندر کی اس حقیقت کو اگر جسم مثالی دیا جائے تو وہ ایمان جو شکل و صورت اختیار کرے گا وہ نماز ہے۔ اس دنیا میں واحد نماز وہ عبادت ہے جو بندے اور خالق کے درمیان ایسا ربط، تعلق ہے کہ بیچ میں مخلوق کا آنا حرام ہے۔ اس کی پہلی تکبیر کا نام ہی تکبیر تحریمہ، وہ تکبیر، وہ اللہ اکبر جو مخلوق سے تعلق کو حرام کر چکی ہے۔ جس اللہ اکبر تکبیر نے مجھے مخلوق سے بیگانہ کر کے ہزار پردے ہٹا کر اللہ کی بارگاہ میں شرف باریابی دلائی، اب اس اللہ اکبر کے کہنے کے بعد میں ادھر ادھر زمین پر ہی گھوموں، مخلوق میں ہی گھوموں، بازار اور مارکیٹ میں ہی گھوموں، تو میں نے اپنی نماز پر محنت نہیں کی، اور میں نے ابھی تک نماز کو سمجھا ہی نہیں۔ 60 سال تک ایسی نماز پڑھتا رہوں گا، اس میں وہ پاور نہیں پیدا ہوگا۔ نماز میں پڑھ کے آ رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اور اس طرف توجہ نہ ہو۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء اور مائدہ اور انعام و اعراف میں تو کوئی عذر کر سکتا ہے کہ میرا ذہن کمزور ہے، میں اتنی بڑی سورت نہیں پڑھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ جل وعلا نے اس قرآن کے نور سے سب کو نوازنے کے لیے ان بڑی بڑی طویل ترین صورتوں کے مقابلے میں یہ 1 سطر کی صورتیں بھی دی، 1 سطر کی، تاکہ کسی کے پاس عذر نہ رہے۔ یہ تو ہر عام و خال، ان پڑھ، دیہاتی، کوئی مزدور،
کوئی لیبر تھوڑا سا متوجہ ہو، ان صورتوں کو زبانی یاد کر لیتا ہے، ان کا مفہوم سمجھ سکتا ہے اور پھر اپنی نماز کو نماز بنا سکتا ہے، اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو اس پر محنت کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر دے دی ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ دینے والے کا تعارف ہے کہ یہ کس نے آپ کو دی ہے؟ اللہ جل وعلا۔ اسی تعارف کے اندر یہ تعارف ہے کہ نبی کو بھی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نبی دینے والا نہیں، نبی لینے والا ہے۔ لینے سے ایک ہی پاک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ باقی اس انسانیت میں سب سے برگزیدہ مقدس طبقہ وہ نبیوں کا ہے، وہ بھی لینے والے ہیں۔ دینے والا داتا تو اللہ جل وعلا کی ذات ہے۔ انا اعطینا، ہم نے عطا کی ہے، ہم نے دیا ہے کا آپ کو۔ تو جہاں سے نبی پائیں، جہاں سے نبیوں کو ملے، میں اور آپ وہاں سے پائیں اور ہمیں وہاں سے ملے، اس سے بڑی کوئی عزت ہے؟ جس در سے نبی کو ملا، نبی نے ہمیں وہی در سکھایا، نبی نے ہمیں اسی در کا منگتا بنایا، اسی در سے نبی کو ملا، مجھے بھی اسی در پہ پہنچا دیا کہ تم بھی اسی در سے لو، اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟ اس در کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے دروں پر اگر میں جاؤں، یا فلاں یا فلاں یا فلاں، ایک یا اللہ نہیں، باقی یا بہت ہے، تو میں نے اپنے آپ کو اس عزت سے خود محروم کیا، خود محروم کیا اور کر رہا۔ تو تعارف در تعارف، انا اعطینا، ہم نے دیا ہے، کا آپ کو دیا ہے، لہذا جو لے اس در سے لے۔ اور کیا دیا ہے؟ الکوثر۔ بس اللہ کرے یہ ہمیں اس کی حقیقت ہمارے دل میں اللہ اتار دے کہ یہ کوثر کیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یہ کوثر کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، رئیس المفسرین صحابہ کرام میں، قرآن مجید کے فہم میں کچھ صحابہ کو غیر معمولی درجہ حاصل تھا۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حبر الامہ، اور اللہ کے رسول نے ان کو شاباش دی، نعم ترجمان القرآن انت، ابن عباس تم قرآن مجید کے بہترین ترجمان ہو۔ کسی کی ترجمانی آسان نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو رسول اللہ کے سینہ اطہر کی برکت سے ان کو یہ خاص اعزاز ملا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ الکوثر کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، خیر کثیر، بہت بڑی بھلائی ہم نے آپ کو عطا کی۔ ایک تابعی یا تبع تابعی تھے، تبع تابعی تو اس اعتبار سے کہ تابعی سے پوچھ رہے ہیں، سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو جلیل القدر تابعی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، سعید بن جبیر رحمہ اللہ۔ حجاج بن یوسف نے دیگر بڑے بڑے لوگوں کو شہید کیا، ان میں ایک یہ بھی ہیں، سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو بھی شہید کیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا حجاج بن یوسف کو، تو کہنے لگا کہ جتنوں کو میں نے شہید کیا سب کے بدلے میں مجھے قتل کیا گیا،
سعید ابن جبیر کے بدلے میں مجھے 70 مرتبہ قتل کیا گیا۔ یزید تو سب کہتے ہیں، حجاج کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے؟ حجاج کو کیوں نہیں ظالم کہتے؟ وہ بھی ظالم تھا۔ اگر ایک ظالم کو ظالم کہیں، دوسرے ظالم کو ظالم نہ کہیں تو پتہ چلا رشتہ داریاں چل رہی ہیں۔ اور اگر وہ بھی ظالم ہے، یہ بھی ظالم ہے، اب پتہ چلا کہ یہ ظلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ظلم کہہ رہے ہیں، ورنہ چہرے دیکھے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ظالم تھا حجاج۔ تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو اس نے شہید کیا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ انا اعطیناک الکوثر، اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ جنت میں نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، اور ہمارے ہاں اس کو ہم حوض کوثر کہتے ہیں۔ اصلاً تو جنت میں ہوگی، لیکن اس کی آمد محشر میں بھی ہوگی، میدان محشر میں بھی ہوگی، اور جن کو وہاں وہ حوض کوثر سے پانی نصیب ہوگا تو جنت پہنچنے تک کبھی ان کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور پلانے والے اللہ اکبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے۔ ایسی اندھیر نگری نہیں ہوگی کہ جو آیا سب کو پلا دیا، بڑا محکم نظم ہوگا، بڑا محکم نظم ہوگا۔ وہ ہوں گے جن کو رسول اللہ کے ہاتھ سے نصیب ہوگا، جن کی زندگیاں رسول اللہ کے راستے پہ لگی کھپی ہوں گی، وہ ہوں گے۔ ورنہ وہاں دوسری کیٹاگری کے وہ بھی ہوں گے کہ جن کو خلفائے راشدین پلائیں گے، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے آپ کے روحانی فرزند آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے اور علماء و صالحین اہل اللہ بھی ہوں گے۔ ان کے لیے کتنا اعزاز ہوگا کہ ان کو بھی کھڑا کیا جائے گا۔ اور ادھر امت کے اندر ایسے طبقے ہوں گے کہ جن میں سے کسی کو صحابہ کے ہاتھ سے ملے گا، کسی کو علماء صلحاء اہل اللہ کے ہاتھ سے ملے گا، اور اس پہ جو برتن ہوں گے، پیالے آب خورے ہوں گے، وہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں گے۔ تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حوض کوثر اس خیر کثیر میں سے ہے۔ اللہ نے جو آپ کو کوثر دیا ہے، اس کوثر کی وسعت اتنی نہیں کہ یہ صرف حوض کوثر، اس کوثر کی وسعتیں تو بہت وسیع ہیں، اسی کا ایک حصہ یہ حوض کوثر بھی ہے۔ یہ سراپا خود خیر کثیر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، اس کا ایک فرد اور اس کا ایک جز اور اس کا ایک یہ حصہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اب جب اس کی وسعتیں ایسی ہیں تو ہم ان کی کوثر کی وسعتوں کو کہاں ناپ سکتے ہیں؟ ہم کون بیان کر سکتے ہیں؟ جس کو اللہ انا اعطینا کہہ کر بیان کر رہا ہے، ہم نے آپ کو دیا ہے الکوثر، اس کو میری اور آپ کی چھوٹی سی زبان، چھوٹی سی سمجھ، چھوٹا سا علم، چھوٹا سا فہم کیسے بیان کرے؟ کیسے کر سکتا ہے؟ دینے والا اللہ، جس کو دیا جا رہا ہے وہ رسول اللہ، اور میں اور آپ اس کو بیان کر دیں 2 منٹ میں یہ دیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو صرف سادہ سا ترجمہ کر سکتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر۔ البتہ نکات کے اعتبار سے اجمال علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ الکوثر میں سب سے پہلے رسالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے
نبوت اور رسالت سے نوازا، یہ الکوثر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کوثر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا، تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت کی تکمیل رسول اللہ پہ ہو چکی، اب اس سے آگے اونچا نبوت اور رسالت کا کوئی درجہ باقی نہیں رہا، نبوت کی تکمیل آپ پر ہو چکی ہے، یہ بھی کوثر ہے۔ رسول اللہ کا رسول اللہ ہونا کوثر، رسول اللہ کا خاتم الانبیاء ہونا کوثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے معراج سے نوازا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہودیوں کے عبادت خانے کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی اصطلاح میں بیع، یہودیوں کا عبادت خانہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع۔ نصارہ کا صلوات، اور انگریزی میں وہ چرچ کے ہیں اور وہ کچھ اور کے ہیں، لیکن مسجد کسی کو نہیں کہا جاتا، نہ یہودیوں کے عبادت کو مسجد کہا جاتا ہے، نہ نصارہ کی عبادت گاہ کو مسجد کہا جاتا ہے، مسجد سے مسلمانوں کی عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کو کیا کہا؟ چرچ کا، دیا کا، اللہ کے قرآن نے اس کو مسجد کہا۔ یہ قیامت تک کے لیے اعلان ہے کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ، اس پر یہودیوں کا کوئی حق نہیں۔ آج جو اس کے اوپر وہ قابض ہیں تو وہ غاصب ہیں۔ اور مسجد اقصیٰ صرف فلسطین کے مسلمانوں کی مملوکہ نہیں ہے، مسجد تو کسی کی بھی مملوکہ نہیں ہوتی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد جو ہیں وہ اللہ جل وعلا کی ہیں۔ اس لیے مسجد اقصیٰ کا تحفظ، مسجد اقصیٰ کا دفاع، مسجد اقصیٰ کی حفاظت، مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے ہاتھوں سے گویا کہ آزاد کرانا صرف فلسطین کے مسلمانوں کا شرعی اور دینی فریضہ نہیں ہے، پورے عالم اسلام اور پوری امت مسلمہ کے مرد اور عورت، جوان اور بوڑھا، بچے بچے کا یہ فریضہ ہے۔ آج اگر ہم یہاں گانے بجانوں میں لگیں، ناچ رنگ میں لگیں اور ان شہداء کو بھول جائیں اور ان کے دنوں اور راتوں اور صبح و شام کی ان قربانیوں کو بھول جائیں تو اس سے بڑا جرم اور کیا ہوگا؟ ہم یہاں رہ رہے ہیں پاکستان میں، ہمارے دل وہاں دھڑک رہے ہوں، بے حسی سے اللہ کی پناہ مانگیں، حکمرانوں کو کچھ کہہ کر ہم بری و ذمہ نہیں ہو سکتے، حکمرانوں کو کچھ کہیں دائرے میں رہتے ہوئے، ان کے لیے دعائیں مانگیں، لیکن سب سے زیادہ ہم اپنے کو بھی کہیں، اپنے لیے بھی دعا مانگیں۔ وہ پوری امت کا ڈیفنس ہے، پوری امت کا وہ اگلا محاذ ہے، پوری امت کا اگلا مورچہ ہے، وہ اگلے مورچوں پہ وہ بچے ڈٹے ہوئے ہیں، وہ مجاہدین ڈٹے ہوئے ہیں، وہ فلسطین کے مسلمان لٹ پٹ کر خاندانوں کو قربان کر کے تو وہ قبلہ وہ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، اس کے تحفظ، اس کے دفاع، اس کی حفاظت میں سب قربانیاں دے رہے ہیں۔ اسرائیل کا وزیر دفاع اپنے یہودیوں کے ایک مدرسے میں، اس کو وہ مدراس کہتے ہیں، عربی میں مدراس کہتے ہیں، اپنی یہودی زبان میں کیا کہتے ہوں گے واللہ عالم، عربی میں اس کو مدراس کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی سمجھ کے اعتبار سے اس کو مدرسہ کہیں، اس کا مذہبی کوئی، وہاں وزیر دفاع جاتا ہے اور اپنے اس مدرسے میں پڑھنے والے یہودیوں سے دعا کرواتا ہے کہ اس جنگ میں ہم کامیاب ہوں اور اس جنگ کے بعد مسجد نبوی اور مسجد حرام، حرمین شریفین، نعوذ باللہ، اس کو ٹارگٹ بنا کر کہتے ہیں اس میں بھی ہم قبضے میں کامیاب ہو جائیں، یہ ان سے دعا کرواتا ہے۔ گریٹر اسرائیل کون نہیں جانتا؟
اس لیے یہ سمجھنا کہ بس یہ وہاں کا معاملہ ہے، اس سے بڑی حماقت اور ناسمجھی کوئی نہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں پوری امت مسلمہ اور پورے عالم اسلام کو اس حوالے سے اپنے فریضے کی ادائیگی میں سرخروئی نصیب فرمائے۔ تو مسجد اقصیٰ کو بیہ نہیں کہا، صلوات نہیں کہا، چرچ نہیں کہا، مسجد کہا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ یہ اعلان ہے کہ یہ رسول اللہ اور ان کی امت کی یہ مسجد ہے۔ تو معراج یہ بھی کیا ہے؟ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ معراج رسول اللہ کو عطا کیا گیا، یہ بھی کوثر ہے۔ رمضان المبارک لیلۃ القدر، یہ بھی الکوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور اللہ کا قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بھی کوثر ہے۔ معراج پر اللہ نے بلایا، نماز عطا کی، یہ نماز بھی کوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر سے نواز دیا ہے، اور آپ کی امت خیر الامم ہے، یہ بھی کوثر ہے۔ اللہ کے رسول کے جو فرائض نبوت تھے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، اس بھاری ذمہ داری کو، صحابہ کرام کی نفوس قدسیہ کی جماعت، یہ بھی کوثر ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ اور پھر اس امت کے اندر پورے طبقے اللہ نے وجود میں لائے جنہوں نے نبی کے کام کو اٹھایا اور زندگیاں اس میں لگائیں کھپائیں، محدثین ہوں، مفسرین ہوں، صالحین ہوں، مشائخ ہوں، اہل اللہ ہوں، یہ تمام کے تمام یہ روحانی فرزند ہیں رسول اللہ کے، اور رسول اللہ کا کام کرنے والے ہیں، یہ سب الکوثر ہیں۔ اس طرح اس امت کا ایک ایک فرد، ایک ایک مسلمان، مرد اور عورت، جوان اور بوڑھا، درجہ بدرجہ یہ الکوثر میں شامل ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، میں اور آپ ہم سب کوثر کا حصہ ہیں۔ اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، ہمیں اپنی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں کوثر کا حصہ بنایا اور ہمیں رسول اللہ کو دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے نبیوں میں سے مجھے تمہارے لیے چنا اور امتوں میں سے تمہیں میرے لیے چنا۔ پوری امت کوثر کا حصہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ آج تک الحمدللہ امت جاگ رہی ہے، اور امت کے اندر یہ تکوینی تشکیل ہے، تکوینی، کوئی سیاسی محاذ کو سنبھالے ہوئے ہے اور وہاں ڈٹا ہوا ہے، کوئی تبلیغی محاذ کو سنبھالے ہوئے ہے، کوئی دعوتی اور کوئی تعلیمی اور کوئی جہاد، مختلف شعبہ اور مختلف میدان اس امت نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ کہیں بھی یہ امت سوئی ہوئی نہیں ہے۔ اس امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو پورے تسلسل کے ساتھ ہر دور میں نبی کے کام میں لگا رہا ہے، آج بھی ہے، اور آپ کا اعلان ہے قیامت تک ایسا طبقہ رہے گا۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام سر بلند رہے گا، اس کو کوئی پست نہیں کر سکتا۔ کل جمعرات کے دن کربوغا شریف میں حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ کے سلسلے کا اجتماع شروع ہے، ابھی وہاں اجتماع شروع ہے۔ پاکستان میں براہ راست شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ کے 3 خلفاء رہ گئے ہیں۔ رائیونڈ میں مولانا احسان صاحب ہیں، معمر بھی ہیں اور عوارض بھی ہیں اور امراض بھی ہیں، اور دوسرے یہاں کراچی میں ہیں حضرت مفتی محمد شاہد صاحب، وہ بھی معمر تو اتنے نہیں لیکن بہرحال سفر نہیں ہو پاتا، امراض ہیں۔ تیسرے حضرت مولانا سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب، یہ الحمدللہ متحرک ہیں، کربوغا شریف کو ہاٹ سے آگے، تو وہاں یہ اجتماع ہو رہا ہے، اور اتوار کو دعا ہے۔ آئندہ جمعرات کو جنگ میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب
जीदा मैदों जो नक्शबंदी सिलसिले के उनका इज्तिमा शुरू हो रहा है। इतवार को दुआ होगी। आइंदा जुमरात को रायगंज का इज्तिमा शुरू हो रहा है। उससे अगला आइंदा जुमरात को रायगंज का दूसरा इज्तिमा जो हमारे कराची वालों का भी है। ये चारों जुमरात तसलसल के साथ ये बड़े बड़े इज्तिमात हैं। ये सब रसूलुल्लाह का काम है, रसूलुल्लाह की रास्ते पर लगे हुए गोया के अल्लाह के इन मकबूल बंदों का काम है। मेरे भाइयों, अल्लाह जल्ल शानु हमें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम वाला बनाए, सिफात वाला बनाए, आपकी फ़िक्र वाला बनाए, आपकी इत्तिबा वाला बनाए। और हमें भी अल-कौसर में कितने खुश नसीब होंगे वो जो पीने के बजाय पिलाने वाले बनेंगे। सुभान अल्लाह। इस सब को सुभान अल्लाह। हम तो कहते हैं अल्लाह हमें हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमा। जो आज रसूलुल्लाह के रास्ते पर लगा खपा, उसको अल्लाह इतना नवाजेंगे कि वो पीने के बजाय उसको क्या करेंगे, रसूलुल्लाह के पहलू में खड़ा करेंगे पिलाने के लिए। सुभान अल्लाह। इन्ना आतैनाकल कौसर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।